السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، مدینہ منورہ میں ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا اسلم۔ یہ اسلم نام جو ہے یہ پرانا ہے، جو حضور نے باقی رکھا۔ یہودیوں میں اب تک اسلم نامی آدمی ملتے ہیں۔ اسلم، زینب، یہ پرانے نام یہودیوں کے، یہ اوپر سے چلے آ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی، جس نے زہر دیا تھا، اس کا نام بھی زینب تھا۔ حضور نے یہ نام باقی رکھا، بدلا نہیں۔ اسلم نام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا، اسی لیے ہمارے یہاں اسلم کہتے ہیں، اسلم نامی لوگ ہوتے ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں زینبیں بہت ہوتی تھی، ہر گھر میں زینب، ہر گھر میں زینب۔ تو کبھی تو قصے ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ کہتے تھے، بھائی تم زینب کا قصہ کہہ رہے ہو، ایو زیانی، بھائی زینبیں تو بہت ہیں۔ حضور کی بیٹی کا نام بھی زینب تھا، حضور کی اہلیہ محترمہ کا نام بھی زینب تھا۔ یہ نام باقی رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی، اس کا نام بھی زینب تھا۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، تھوڑے سے تجربے کی، گھر جا کر زینب کو سنانا مت۔ زینب نامی لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی تیز دماغ ہوتی ہیں، لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہیں، بہت سمجھدار۔ اس لیے حضرت زینب نے ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، حالانکہ حضور نے چھٹا کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا نکاح ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ کیا تھا۔ بدر کے موقع کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، بھائی دیکھو میری بیٹی تو مسلمان ہے، تم تو مسلمان ہو نہیں، اس لیے بھی زینب کو مدینہ منورہ بھیج دو۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو العاص ابن ربیع کی تعریف بہت کرتے تھے۔ جب شیخ ابی طالب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہی ابو العاص ابن ربیع جو ہے، پورے مکہ والے جب سو جاتے تھے تو رات کے وقت میں کھجوریں، راشن کے دیوار کے اوپر سے چڑھ کر وہ پھینکتے تھے۔ تو حضور ایک جملہ کہتے تھے، واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو، کہ داماد ہو تو ایسا ہو۔ جب قصہ سنانا ہے اسلم کا قرآن کی وجہ سے، لیکن وہ زینب کا چھڑ گیا۔
زینبوں کے قصے بہت ہوتے تھے مدینہ منورہ میں. عبداللہ بن مسعود کی بیوی کا نام بھی زینب تھا. لڑکیاں بہت تھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں میں بیان کیا اور بیان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی فضیلت بیان کی. یہ عورتوں صدقہ کرو. میں نے جو ہے زیادہ تر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. صدقہ کرو، صدقے کی فضیلت بیان کی. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی وہ بھی بیان میں تھی. وہ آ گئی گھر پر، اور گھر پر آ کر عبداللہ بن مسعود کے ساتھ نوک جھونک شروع ہو گئی. لٹھم لٹھانی، نوک جھونک. بیاج کیوں روٹھی ہے؟ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے صدقہ کرو. میں کیا صدقہ کروں؟ عبداللہ بن مسعود بہت دبلے پتلے تھے. ان کی ٹانگیں جو ہیں بہت پتلی تھی عبداللہ بن مسعود کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا بھائی دیکھو نام اعمال بھی تولے جائیں گے اور تم کو بھی تولا جائے گا. یعنی جو مرد ہے عورتیں ہیں یہ بھی ترازو میں رکھے جائیں گے. تو جیسے آپ ہنسے ہوئے تو صحابہ بھی مسکرائے. یہ کیوں مسکرائے؟ یہ کہا آپ عبداللہ بن مسعود کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں، تو بہت دبلے. تو آپ نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کی دونوں پنڈلیوں کا وزن اور پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ آپ نے ان کی فضیلت بیان کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے تو سانپ کو بھگانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا. سانپ آیا تھا نا. آپ کا جو حجۃ الوداع ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ میں نے تقریباً 12 پارٹ بیان کیے مکہ مکرمہ سے حج کے دنوں کے اندر. اصل ہے 100 پارٹ اس کی. حضور کا حج مدینہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ، یعنی مدینہ سے عرفات، عرفات سے مدینہ، 100 پارٹ ہیں. تو 100 پارٹ ہم بیان نہیں کر سکے. بعد میں ہمیں ذہن میں آیا کہ حضور کا حج بیان کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں کیا کیا قصے ہوئے رستے میں. ایک قصہ ہوا تھا سانپ کا مینا میں. اگلا دن عرفات ہے، مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے اور اسی رات میں سورۃ المرسلات نازل ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. امہات المومنین بھی خیموں میں تھی اور اچانک سانپ نکلا. جب سانپ نکلا تو سب جو ہے افراتفری مچ گئی. کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب حرام کی حالت میں اور وہ سانپ بھی ادھر ادھر ہو رہا ہے. اب اسے مارے کون، اسے بھگائے کون؟ یہ عبداللہ بن مسعود تھے. وہ سانپ کے پیچھے پیچھے دوڑے. دبلے پتلے تھے، ٹانگیں میں دبلے پتلی تھی. وہ ایک دم بھاگے. سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے. تو حضور یہ کھڑے رہ کے دیکھتے تھے کہ کیا ہوا. مائیں کھڑے رہ کے دیکھتی تھی. تو حضور کو یہ فکر تھا کہ کہیں پلٹ کے لیے سانپ حملہ نہ کرے. لیکن عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ بھاگے بھاگے اس کے پیچھے. حضور بھی جو ہے وہ دیکھتے رہے، صحابہ بھی دیکھتے رہے، ابو بکر بھی دیکھتے رہے. عجوبہ تھا احرام کی حالت مینا، اور مینا میں یہاں تک کہ وہ سانپ جو ہے پہاڑ کی کسی غار میں جا کر داخل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. اب عبداللہ بن مسعود واپس آئے. ہانپتے. تو اس نے جملہ کہا چلو اللہ نے سانپ کو تمہارے شر سے بچا لیا. سمجھ گئے نا؟ اور تم کو اس کے شر سے بچا لیا. یہ عبداللہ بن مسعود دبلے پتلے تھے، کام نہیں کر سکتے تھے، کمزور تھے. لیکن ہمارا جو فقہ حنفی چلا ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث سے چلا ہے. ہمارا فقہ حنفی جو ہے زیادہ تر احناف نے عبداللہ بن مسعود کی روایتیں دی ہیں. تو ان کی بیوی کا نام بھی زینب. گھر آ کر دیا دونوں میں نوک جھونک. آج سے لڑائی کرو سے خوشی سے. تو انہوں نے کہا میں کیا صدقہ کروں، جتنا کماتی ہوں آپ پہ لگا دیتی ہوں.
بچیاں بہت تھیں، عبداللہ بن مسعود کی لڑکیاں بہت تھیں، لڑکے نہیں تھے۔ ہر سال علماء نے لکھا ہے ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی، اور یہ تھے کمزور عبداللہ بن مسعود۔ تو عبداللہ بن مسعود نے جب دیکھا کہ بہت اکھڑی ہوئی ہے تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بھائی دیکھ، تجھے جو بھی شکایت کرنی ہے حضور سے جا کر کر، مجھ سے نہیں، تو مجھ سے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بھائی میرے پاس کچھ ہے نہیں، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئی تو اور بھی زینبیں کھڑی تھی، اور آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے، اور حضرت بلال جو ہے وہ کہیں سے پانی لا رہے تھے، کھجورے لا رہے تھے، یعنی کام میں مصروف تھے حضرت بلال۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ باہر سے آواز آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا یہ زور زور سے جو بول رہی ہے نا وہ عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے۔ حضرت عائشہ بہت سمجھدار تھی، آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں آئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت بلال کو بھیجا اور کبھی دیکھو یہ دروازے پر آئی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ دوسری زینبیں تو خاموش رہی، لیکن یہ زینب عبداللہ بن مسعود والی انہوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم حضور سے پوچھنے آئے ہیں کہ یہ میرے عبداللہ بن مسعود کی بیوی یہ کام کرتی تھی، یہ کھال کو ٹھیک کرنا، برتن دھونا، کچھ نہ کچھ پیسے جمع کرنا، اور عبداللہ بن مسعود پر خرچ کرتی تھی۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے یہ تو مسجد نبوی میں رہتے تھے زیادہ تر، کبھی کھانا پینا گھر ان کا چلتا تھا عبداللہ بن مسعود کا۔ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے آئے ہیں کہ بھئی آپ نے صدقہ کرنے کا کہا تو صدقہ کیا کریں؟ میں تو جو کماتی ہوں وہ شوہر پر ان پر خرچ کر دیتی ہوں۔ لیکن بلال تو پہچان گیا ہے میں کون ہوں؟ تو بلال نے کہا عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب، ان کے اور بھی کارنامے تھے۔ تو کہا دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے لیکن میرا نام مت لینا۔ حضرت عائشہ تو پہلے کہہ چکی تھی یہ آواز عبداللہ بن مسعود کی بیوی کی ہے، تیز دماغ تھا تھوڑا لیکن تھی سمجھدار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یہ بھی تھی سمجھدار، سارا مسئلہ حل کر دیا ابو العاص بن ربیعہ کا، حالانکہ وہ حضور نے چھٹا کر دیا تھا، ایسا مسئلہ حل کیا کہ حضور نے نکاح کرا دیا، جاؤ تم دونوں میاں بیوی جاؤ۔ سمجھداری تھی۔ چنانچہ حضرت بلال آئے اور بلال نے آ کر کہا کہ حضرت کچھ عورتیں ہیں مدینہ منورہ کی، یہ اپنے شوہروں کی شکایتیں کر رہی ہیں، یہ کیا خرچہ کریں، کیا صدقہ کریں، سارا جو کماتی ہیں شوہروں پر خرچ کر دیتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے یہ عورتیں؟ تو اب حضرت بلال نے کہا زینبیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ایل بیان زینبیں تو مدینہ میں بہت ہیں، کون سی زینب؟ تو عبداللہ بن مسعود حضرت بلال تھوڑا آگے پیچھے ہونے لگے، نام لینا چاہتے نہیں تھے لیکن حضور پیچھے پڑے تھے، چمٹ گئے، نا نام بتاؤ کون سی زینب ہے؟ اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا تھا میرا نام مت لینا، بس یہ کہنا زینب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں کون سی زینب ہے؟ ماں عائشہ کہتی تھی میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ اب ماں عائشہ جو مسکرا رہی ہے بیٹھی ہوئی، اور بلال جو ہے وہ دائیں بائیں ہو رہے ہیں، سمجھ گئے دائیں بائیں۔ تو حضور نے کہا نہیں زینب کون سی زینب ہے؟ بہت زینب ہے مدینہ میں، گھر گھر میں زینب ہے۔ تب ان کو کہنا پڑا عبداللہ بن مسعود کی زینب، تھوڑا زور سے کہا عبداللہ بن مسعود کی زینب، وہ باہر سن لیا۔ اب جو ہے یہ حضور نے فرمایا بلاؤ، گھر میں بلایا، کیا مسئلہ ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے ہمارا
آپ نے صدقہ کرنے کا کہا ہے، ہم کیا صدقہ کریں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ اللہ، یہ بات نہیں ہے، تم اپنے شوہر پہ خرچ کرو، تمہیں دگنا اجر ملے گا، ایک تو صدقے کا بھی اجر ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا بھی اجر ملے گا۔ یہی معاملہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا، حضرت زینب کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ کر دیا، حضرت زینب مدینہ منورہ میں، ابو العاص ابن ربیع مکہ مکرمہ میں۔ یہ ابو العاص ابن ربیع جو ہے یہ تاجر تھے ہیروں کے، شام جاتے تھے، ایران جاتے تھے، وہاں سے ہیرے لے کر آتے تھے، اور ایران کے جو فیروزے معروف ہے، ایران کے پتھر یہ معروف ہے، وہاں جا کر لاتے تھے اور مکہ والوں کا پیسہ لے کر بزنس کرتے تھے، لیکن بزنس کر کے صحیح صحیح حساب دیتے تھے، چالاکی نہیں کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو ابو العاص ابن ربیع اتفاق سے رات کے وقت میں آ رہے تھے اور غلطی سے مدینہ کے بارڈر میں داخل ہو گئے۔ مدینہ کے بارڈر میں آنے کی کسی کو اجازت نہیں، فوجی ہماری گھومتی تھی، بھائی ہماری بارڈر میں ان کو آیا تو ہم پوچھیں گے کیوں آیا تھی، ہماری بارڈر میں آیا، ہماری حد میں آیا، ہم پوچھیں گے۔ تو عبداللہ نے یہ ابو العاص ابن ربیع یہ جو ہے یہ چلے 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 جانا تھا مکہ اور مدینہ منورہ سے گزر رہے تھے، تو مدینہ کی بارڈر میں آ گئے، حد میں داخل ہوئے، تو صحابہ نے جو ہے ان کا سارا مال لے لیا۔ ہمارے بارڈر میں کیوں آئے تم ان کے ساتھ تلوار بھی تھی، صحابہ نے کہا ہو سکتا ہے کسی کو مارنے کے لیے آیا ہو، تحقیق کریں گے۔ تو ابو العاص ابن ربیع گھبرائے اور گھبرا کر دوڑے اپنی جان بچانے کے لیے، یہ لوگ مجھے ماریں گے۔ اب جان بچانا، مدینہ منورہ میں رات میں سب سوئے ہوئے اور خوب ٹھنڈی، مدینہ منورہ کی ٹھنڈی بہت ہوتی ہے، ہم مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، سردی ایسی ہوتی ہے کہ فجر میں جو ہے ایسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ جتنا مفلر باندھ دو، جتنا گرم کپڑا پہنو، وہ ٹھنڈی اندر گھستی ہے، خوب ٹھنڈی، اور سارا مدینہ سویا ہوا، اور یہ ابو العاص ابن ربیع گلی گلی میں بھاگ رہے ہیں۔ ایک بوڑھے نے دیکھ لیا کہ کوئی نوجوان ہے بھاگ رہا ہے، ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو تم؟ بھی فرمایا بس مجھے اتنا بتا دو زینب کا کمرہ کون سا ہے، یا ابو العاص ابن ربیع نے کہا۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ ائی زینب، جی ہاں تو زینب بہت ہے، کون سی زینب؟ فرمایا حضور کی بیٹی۔ ارے حضور کی بیٹی بھاگ آ گئے، تیرا کیا تعلق حضور کی بیٹی؟ نہیں ہے، وہ بڑے میاں پہچانتے نہیں تھے، حضور کے داماد رہ چکے ہیں۔ خیر وہ پھر بھاگے، وہ گلی گلی میں گزر رہے تھے، صحابہ انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کہیں ملے تو قتل کر دیں ان کو، ہمارے بارڈر میں کیسے آئے تم، ہمارے حد میں کیسے آئے تم، یا پکڑ کر حضور کی خدمت میں پیش کریں۔ پھر ایک نوجوان ملا، بھائی کہاں جا رہے ہو آپ، بھاگ رہے ہو کیا؟ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے زینب، اس کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ نوجوان نے کہا کہ وہ کمرہ ہے، حضرت زینب کا کمرہ اور حضرت فاطمہ کا کمرہ دونوں کا ملا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کمرے وہی ملے ہوئے تھے۔ تو یہ ابو العاص ابن ربیع رات کے وقت میں حضرت زینب کے گھر چلے گئے، گھر کا مطلب باہر تک، اور دستک دی۔ حضرت زینب گھبرائی کہ کون آیا ہے رات کے وقت میں، ارے حضور کو کچھ پتا نہیں اور امہات المؤمنین کو کچھ پتا نہیں، سب سوئے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، نہیں کون؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا میں ابو العاص ابن ربیع ہوں، میں لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، صرف پناہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت زینب ایک دم جیسے سانپ کاٹا ہو، او تو یہ تو مشرک ہے، یہ مسلمان ہوں، حضور نے الگ کیا ہے، یہ کیسے آ گیا؟ تو حضرت زینب نے اپنی بچیوں کو جگایا، بچیوں کو، اور بچے کو جگا کر خاص طور سے حضرت فاطمہ یہ سب، یعنی یہ سب بڑی ہو چکی تھی ساری کے ساری، حضرت فاطمہ تو حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے، لیکن جو قرب جوار میں تھے یہ کبھی یہ ابو العاص ابن ربیع آئے ہیں پناہ لینے کے لیے، تو میں کیا کروں؟ کسی نے کہا کہ پناہ دے، تو ہماری شریعت میں یہ ہے کہ کوئی اگر کسی کو پناہ دے دے تو کوئی اسے قتل نہیں کر سکتا، یعنی اس کی جان لگ جائے گی،
بعد میں جو کورٹ فیصلہ کرے وہ الگ ہے، لیکن کوئی مار نہیں سکتا جو پناہ دی ہے۔ تو حضرت زینب نے بستر وغیرہ وہ اپنے پردے کے اندر سے باہر پھینکا، یہ کہا بھی اس وقت تم آرام کر لو، پانی وغیرہ کھجور وغیرہ بچیوں کے ساتھ بھیج دی، تم آرام کرو، اور میں نے تمہیں پناہ دی دی۔ اس اتنا جملہ کا، لیکن میں نے پناہ دی دی، یہ تو رات کے وقت میں اندھیرے میں چپکے سے دی ہے، سارے مدینہ کو پتہ چلنا چاہیے، مدینہ والوں کو پتہ نہیں ہے۔ تہجد کی اذان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، فجر کی نماز آپ نے پڑھائی، فجر کی نماز پڑھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمانوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے تو حضرت زینب عورتوں کے چبوترے پر کھڑی ہو گئی، اعلان کر رہی ہے، اے مسلمانوں، یہ نہیں کہا میرے شوہر ابو العاص ابن ربیعہ آئے، شوہر تو ہے نہیں اب، یہ کہا ابو العاص ابن ربیعہ آئے ہیں، انہوں نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے، اس لیے کوئی ان کو قتل نہ کرے۔ یہ اعلان کیا حضرت زینب نے۔ جب حضرت زینب نے اعلان کیا تو سارا مدینہ، سارا صحابہ وہ دیکھ رہے ہیں، ارے ابو العاص ابن ربیعہ یہاں کیسے آ گیا؟ رات کے قصہ کسی کو پتا تھا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا مہلن مہلن مہلن، ٹھہرے رہنا، جانا مت، ٹھہرے رہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے عورتوں کے چبوترے کے اوپر، تو امہات المومنین بھی تھی، حضرت زینب بھی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امہات المومنین کے بیچ میں بیٹھ گئے اور حضرت زینب سے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کیا جب ابو العاص ابن ربیعہ کب آیا، کیا ہوا؟ تو حضرت زینب نے کہا کہ ابو رات کو جو ہے وہ پناہ لینے کے لیے آئے تھے اور لوگ جو ہے انہیں قتل کرنے کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، تو میں نے کہا بھی کم سے کم میں پناہ تو دے دوں تاکہ اس کی جان بچ جائے، تو میں نے پناہ دے دی۔ جب یہ جملہ حضرت زینب نے کہا کہ میں نے پناہ دے دی ہے، اس پر حضرت عائشہ وغیرہ بہت ہوئی، ہمارا داماد ہے، میں داماد تھا نا، اور زندگی پر حضور کی خدمت کی تھی انہوں نے۔ تو حضور نے جملہ کہا بیٹا دیکھو تم مسلمان ہو، وہ مشرک ہے، پناہ دی ہے، تمہاری پناہ قبول، انکار نہیں کر سکتے ہم، لیکن کہ تم سے خلوت نہ کرنے پائے، تمہارا شوہر نہیں ہے وہ۔ حضرت زینب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے صحابہ کے پاس اور کہا کہ سنو بدگمانی میں مبتلا مت پڑنا۔ زینب نے جو اعلان کیا جیسے تم نے پہلی مرتبہ سنا ویسے میں نے بھی پہلی مرتبہ سنا، یہ نہیں ہے کہ میں نے اور زینب نے مشورہ کیا ہے۔ بدگمانی دور کرو، دل میں کوئی بدگمانی مت رکھنا، اور میں نے اس کی پناہ قبول کی۔ پھر حضرت زینب کے پاس آئے اور یہ کہا کہ کہاں ہے ابو العاص ابن ربیعہ؟ فرمایا وہاں کونے میں لیٹے ہوئے۔ ان کے لیے نماز تو تھی نہیں، مشرک تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جگوایا بلال سے، عبداللہ بن مسعود سے، کبھی ان کو جگاؤ، جگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ان کو اور بلا کر کہا کہ ابھی کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہ فرمایا کہ حضرت میں شام سے آ رہا تھا اور سامان تو میرا چلا گیا سب، ہیرے بھی ختم ہو گئے، لوگوں نے لے لیے، اور میری جان کے مسئلہ تھا، تو میں نے کہا کس سے پناہ مانگوں؟ تو میں نے کہا میری بیوی رہ چکی ہے یہ پہلے، اب میری بیوی نہیں ہے، لیکن انسانی ناطے سے میں آ گیا، اس نے مجھے پناہ دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ اب حضور نے اپنے قریب بٹھایا ابو العاص ابن ربیعہ کو اور سارے مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھائی ابو العاص ابن ربیعہ کا مال جس نے لیا ہے میں چادر بچھاتا ہوں وہ مال اس میں ڈال دو، اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے واپس دے دو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے اخلاق کی وجہ سے اللہ ابو العاص ابن ربیعہ کو ہدایت دے دے۔ اب حضور نے جب کہا سفارش کی تو سب نے، جس نے ہیرے لیے تھے، جس نے کپڑے لیے تھے، جس نے صفورہ کے کپڑے بھی تھے، ایک علاقہ ہے وہاں شام میں اس کا نام ہے صفوریہ، وہاں کے کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں آج بھی۔ یہ سفاری جو ہے نا، سفاری یہ ان لوگوں نے وہیں سے نام لیا ہے، صفوریہ،
چونکہ ہمارے سفر ہوئے ہیں اس علاقے میں، بہت گشت کیے، چلے پھرے، اس لیے وہ پٹری معلوم ہے ہم کو، وہ کپڑے بھی تھے، وہ کپڑے قیمتی ہوتے ہیں، مالدار لوگ خریدتے ہیں، غریب لوگ کو نہیں خرید سکتے۔ سب کپڑے صفورہ کے کپڑے بھی آ گئے، ہیرے جواہرات بھی آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص ابن ربیع سے کہا کہ ابو العاص ابن ربیع یہ سارا تمہارا سامان آ گیا ہے، تم دیکھ لو، حل بقی شیء، کوئی چیز باقی بچی ہو تو مجھے بتاؤ تاکہ میں جو ہے وہ دلواؤں صحابہ سے۔ فرمایا نہیں حضرت، سب آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا یہ ہماری طرف سے تم کو ہدیہ ہے، مسلمانوں کی طرف سے، مال سمٹو اور سمٹ کر تم مدینہ منورہ جاؤ۔ حضور نے مکہ مکرمہ جاؤ، حضور نے اسلام کی دعوت نہیں دی۔ اسلام کی دعوت تو جانتے ہی تھے کہ حضور اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اس وقت میں نہیں دی۔ تو ابو العاص ابن ربیع اپنا سامان اب سمیٹ رہے تھے، جب سمیٹ رہے تھے اپنا سامان تو مائیں رو رہی تھی، حضرت زینب بھی رو رہی تھی۔ جب ان کا رونا حضور نے دیکھا تو حضور بھی رونے لگے۔ یہ سیٹھ آدمی ہے اور میری اس نے خدمت کی ہے، میں نے اس کی تعریف کی ہے کہ داماد ہو تو ایسا ہو، لیکن آج حالات ایک ایک چیز سمیٹ رہے تھے۔ جب پوٹلی باندھی تو یہ خود اٹھا نہیں سکتے تھے، تو حضور نے خود سپورٹ کیا، سمجھ گئے؟ صحابہ سے نہیں کہا، حضور نے خود چیز اٹھایا اور ان کے کندھے پہ رکھا اور یوں کہا تم جاؤ مکہ مکرمہ۔ چنانچہ ابو العاص ابن ربیع مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے، پوٹلی اپنے سر کے اوپر اور اپنے پیٹھ کے اوپر رکھتے ہوئے۔ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب تک نظر سے وہ اوجھل نہیں ہوئے ہیں تب تک مائیں اور حضرت زینب کی مر کے روتے رہی۔ میری اولاد اس سے ہوئی ہے۔ اور حضور نے بیٹھے بیٹھے صحابی نے پوچھا کہ حضور نے کیا حال تھا؟ تو دوسرے صحابی نے کہا البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی پکڑ کر گہرے رنج کا اظہار فرمایا۔ داڑھی پکڑ کر دیکھ رہے تھے حضور کے آنکھوں میں آنسو تھے، سارا مجمع امہاتوں دیکھ رہی تھی کہ جا رہا ہے۔ جب نظر سے وہ چل ہو گئے پھر یہ اپنے کمرے میں آئے، سارے کے سارے مکہ چلے گئے۔ مکہ مکرمہ جا کر انہوں نے اعلان کیا بھائی میں آ گیا ہوں، سب مال ہے، میں بیچ رہا ہوں، نفع بھی اچھا ہے، میں سب لوگوں کا آپ کو جو آپ کا نفع چکا دیتا ہوں۔ سب کا نفع چکایا، 3 دن تک مکہ مکرمہ میں رہے اور لوگوں سے کہا کہ کسی کا کوئی حساب رہا ہو مجھ سے مانگ لے۔ تو لوگوں نے کہا پیسہ پھر دیتے ہیں اور دھندا کرو۔ ابو العاص ابن ربیع نے کہا کہ نہیں، اب میں مجھے دھندا نہیں کرنا، تمہارا کوئی چیز بچی ہو تو مجھے کہو، 3 دن مکہ میں ہوں، 4تھے دن میں چلا جاؤں گا، مکہ چھوڑ دوں گا۔ بعد میں یہ مت کہنا اچھا مکہ مکرمہ میں چھوٹی سی بچی تھی، گھر گھر جا کر کہتے تھے کوئی حساب ہے کہ لینا ہے، کوئی لینا ہے کچھ، اگر مجھے لینا ہے تو معاف، اور تمہیں لینا ہے تو مجھ سے لے لو۔ مکہ والوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں لینا، تم پھر سے پیسہ لو، نہیں۔ اب ابو العاص ابن ربیع مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا حضور کو پتہ نہیں، کوئی وحی بھی نہیں ہے، جیسے وحی کے ذریعے خبر ہو جاتی تھی، کوئی وحی نہیں ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو العاص ابن ربیع مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو قافلے آ کر خبر دیتے تھے، ارے وہ کچھ سنا؟ کہا ابو العاص ابن ربیع کو میں نے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں، کچھ بھی نہیں، ادھر جھولا ہے اور دیکھا چکا معروف تھے حضور کے داماد رہ چکے ہیں۔ کیا ابو العاص ابن ربیع کو مدینہ تو حضور کو آ کر کہا کہ حضرت کو سنا؟ نہیں، یہ تو ہم نے ایسی خبر سنی ہے کہ ابو العاص ابن ربیع مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ پتہ نہیں ہے مدینہ کی طرف آ رہے ہیں یا مدینہ سے ان کا شام جانے کا ارادہ ہے، یہ بھی پتہ نہیں، لیکن اس طرف رخ ہے ان کا۔ تو آپ نے جملہ کہا حضرت زینب کے پاس جا کر، بیٹا ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ابو العاص ابن ربیع مدینہ کی طرف رخ کر کے آ رہا ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ آگے جا رہا ہے یعنی شام کی طرف اس کا رخ ہے، یا یہ جو ہے یہ
مدینہ کی طرف آ رہا ہے، اور ایک جملہ تھا لعل اللہ یہدی، لعل اللہ یہدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. یہاں سے قبا آ گئے. اچھا جب قبا آ گئے، قبا آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی شام نہیں جا رہا، شام جاتا تو وہیں سے باہر نکل جاتا. قبا آ گئے اس کا مطلب یہ کہ آدمی مدینہ میں آ رہا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم نے قبا میں دیکھا. اچھا قبا میں دیکھا. حضور بھاگے بھاگے حضرت زینب کے پاس آئے. یہ کہا بیٹا وہ ابو العاص بن ربیع قبا تک آ گیا ہے، شاید ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، تو جو ہے تم اپنا گھر وغیرہ ٹھیک کر لو، کپڑے وغیرہ ٹھیک کر لو. کیا نیت سے آ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ آئے گا تو پتہ چلے گا. تو تم جو ہے گھر وغیرہ کمرہ وغیرہ ٹھیک کر لو، کپڑے وغیرہ ٹھیک کر لو. اور ماؤں سے بھی کہہ دیا. مائیں بہت خوش ہوئی، حضرت زینب خوش ہوئی، بچیاں خوش ہوئی. ابو العاص بن ربیع آئے. جب داخل ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کی زبان سے جملہ نکلا، جا ابو العاص بن ربیع، جا ابو العاص بن ربیع، جا ابو العاص بن ربیع. ابو العاص بن ربیع آئے. جب زور سے کہا تو مائیں جو ہے یہ بھی دیکھنے لگی. سیدھے یہ حضور کے پاس آئے اور حضور کے پاس آ کر بیٹھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. جب یہ مسلمان ہوئے حضرت زینب کی ہچکیاں بن گئی. اللہ لے آیا. صحابہ گر ہوئے، امہات المؤمنین گر ہوئی، اور حضور نے کہا الحمدللہ الذی ہداک، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس اللہ نے تجھے ہدایت دی. حضور نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا، اور کھڑا کر کے سیدھے حضرت زینب کے کمرے میں لائے اور یہ کہا اب تم دونوں میاں بیوی ہو، میاں بیوی کی طرف زندگی گزارو. تم دونوں میاں بیوی ہو، میاں بیوی کی طرف زندگی گزارو. بہت اچھی زندگی گزری. بڑی لمبی تفصیل ہے، مجھے باپو نے کہا 9 بجے ختم کرنا ہے، 8:30 بج گئے ایک ہی قصے میں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ربانی، اب ان کا پھر کیا ہوا، اس کے بعد اولاد ہوئی نہیں ہوئی، کہاں انتقال ہوا، دونوں کی زندگی کیسے گزری. حضور کے داماد یعنی ہمارے داماد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے. حضور نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ بڑی لمبی تفصیلیں ہیں. دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ لائے گا تو انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو. تو یہ فرمایا حضور نے کہ تمہارا شوہر ہے، شوہر کی طرح زندگی گزارو. تو ماؤں نے جو اچھے کھانے بتا کر بھیجی. سمجھ گئے نا، اچھے کھانے. حضرت عائشہ نے ایک خاص قسم کا حلوہ ہوتا تھا وہ بھیجا، ام سلمہ نے کچھ بھیجا، کسی نے کچھ بھیجا. اور امہات المؤمنین کی جماعت جو تھی اس کے 2 ٹولیاں تھیں. جتنے امہات المؤمنین تھی 2 جماعتیں تھیں ان کی. ایک جماعت کی امیرن حضرت عائشہ، ایک جماعت کی امیرن ام سلمہ. تو مائیں جو بھی لاتی تھی وہ جو حضرت عائشہ کی پارٹی کے جیسے، اور جو تھی امہات المؤمنین یہ حضرت عائشہ کو لا کے دے دیتی تھی، امی یہ ہے. اور حضرت ام سلمہ کی جو پارٹی کے تھے وہ حضرت ام سلمہ کو دیتے تھے. یہ دونوں لا کر دے دے ابو العاص بن ربیع کو، تو سمجھ لو کہ ساری امہات المؤمنین کی طرف سے ہدیہ آ گیا. 2 پارٹیاں تھیں. ایک چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کوئی مسئلہ ہوتا حضرت عائشہ اور ام سلمہ دونوں متفق ہو جاتی تو سمجھ لو کہ مسئلہ حل ہو گیا. اور اگر ایک نے بھی مخالفت کی تو حضور ٹینشن میں آ جاتے. ایک نے مخالفت کی. حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر امہات المؤمنین کی ساری حضرت صفیہ جو تھی ان کا اونٹ بیمار ہو گیا. حضرت صفیہ بہت رونے لگی، بہت روئی. حضور نے فرمایا کہ کیوں رو رہی ہو؟ ارے میرا اونٹ بیمار ہو گیا، حج کا سفر ہے، کیسے میں پہنچوں گی؟ آپ نے فرمایا رو مت، کوئی بات نہیں، بہت اونٹ نہیں آئے، بہت ہے، تم رو مت. لیکن اگر صفیہ برداشت نہیں کر سکی، جذبات نہیں آئے گی، بہت روئی، تھوڑی آواز نکلنے لگی. حضرت عائشہ نے کہا آواز مت نکالو، غیر سن رہے ہیں سارے کے سارے.
حضور نے بوجھ پڑا. آپ نے کہا ایک کام کرو, یہی پڑاؤ ڈال دو. حالانکہ آپ کا ارادہ تھا مقام ابوا میں جا کر ٹھہرنے کا, جہاں حضور کی والدہ کی قبر ہے نا, وہ پڑاؤ منزل وہ تھی. لیکن حضرت صفیہ کے رونے کی وجہ سے اور سب دھمال ہو گئی سب قافلے کے اندر. حضور نے کہا اگلا سفر کینسل, کل سفر کرے گی, یہاں پڑاؤ ڈال دو. پڑاؤ ڈال دیا. اب جب پڑاؤ ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگتا تھا, اور جس ماں کی باری ہوتی تھی وہ ماں خیمے میں آتی تھی. اتفاق یہ تھا اس رات میں باری کی حضرت صفیہ کی, اور دھمال ہوئی ان کی وجہ سے, اور سارا مجمع جو رک گیا حضرت صفیہ کی وجہ سے. تو حضرت صفیہ تھی ام سلمہ کی پارٹی میں, لیکن آئی حضرت عائشہ کے پاس, کیونکہ مسئلہ یہاں حل ہوگا وہاں حل ہوگا نہیں. اور حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ معلوم ہے آج جو ہوا ہے, اور میری باری ہے, اور مجھے ڈر لگ رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, اس لیے میں کیا کروں. حضرت عائشہ نے کہا مجھے استخارہ کرنے دو. میں جلدی کرو استخارہ, گھدڑ ادھڑ ہو رہا ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی حضور کے پاس جانا ہے, باری ہے, اور میری وجہ سے سارا مسئلہ ہوا ہے, سارا قافلہ رک گیا. جانا تھا مقام ابوا, حضور نے اعلان کیا تھا مقام ابوا میں رات گزاریں گے, اور یہ ہو گیا. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں مجھے تھوڑا سوچ لینا تو کیا کروں, اس لیے مسئلہ تو بڑا ہوا ہے. تو صفیہ نے خود نے کہا میری ایک رائے یہ ہے کہ میری باری میں تم چلی جاؤ, تو دو فائدے ہوں گے. ایک تو حضور کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, اور دوسرا ذرا میرا مسئلہ بھی سب کر دینا, حضور کو سمجھا دینا. تو حضرت عائشہ نے کہا بہت اچھا. حضرت عائشہ میں کہتی تھی مجھے تو کوئی ایسا چانس ملے. تو حضرت عائشہ آ گئی کپڑے وغیرہ بدل کر. حضور نے فرمایا عائشہ اویش کا اویش کیسے آ گئی؟ ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا یہ سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں. حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کبھی کہتے تھے اویش, کبھی کہتے تھے صدیقہ, کبھی کہتے تھے حمیرہ, کبھی کہتے تھے عفیفہ. یہ نام نہیں تھے, نام عائشہ تھا. تو حضور پیار میں کہتے تھے اویش, حمیرہ, صدیقہ. یہ عربوں کے بیانوں میں ہم کہتے ہیں. میں نے کہا بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت سے سنت ہے, لیکن نام لیلا مت رکھنا. وہاں پیار میں لیلا ان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں, 3 4 بیویاں. وہ ہماری دعوت کرتے ہیں. کوئی عرب ہمارے خاص دوست ہوتے ہیں تو اس نے کہا اگر 4 دعوتیں. میں نے کہا دعوت 1, 4 دعوت کیا کریں گے؟ لیکن لیلا واحد, لیلا اثنین, لیلا ثالث, لیلا رابع. ہر جگہ جو ہے آپ کو کھانے آنا ہے. اگر ایک جگہ بھی نہیں گئے, آپ کا سبق سنتی ہے, ہمارا عربی میں سبق چلتا ہے, آپ کا درس سنتی ہے, تو ہر ایک کی تمنا ہے کہ شیخ کو میرے گھر میں لاؤ. تو حضرت عائشہ نے کہا, حضور نے پوچھا ارے وہ تمہاری تو باری نہیں ہے, آج تمہاری صفیہ کی ہے, تم کیسے آ گئی؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کا فضل, اللہ جسے دے. چلو حضور نے حضرت صفیہ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا, اور میں ایسا کہتی تھی کہ میں نے کچھ کہا بھی نہیں, یعنی بات چھڑی بھی نہیں, اور احرام کی حالت میں خدمت کرتی رہی. اب جب سفر کا ارادہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ماؤں کو جمع کیا, اور ماؤں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھئی وہ صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا ہے, اور زینب کے پاس اونٹ بہت ہیں, بھئی زینب ایک اونٹ دے دو, تمہارے پاس اونٹ بہت ہے سفر میں. تو حضرت زینب کے زبان سے جملہ نکل گیا یہودیہ کو کیوں دوں؟ حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی نا, سمجھانے کے لیے کہتے یہ بری نسل ہے نا, بری نسل, یہ نسارا یہ اس نسل کی تھی, حضرت ہارون کی نسل جیسی تھی حضرت صفیہ. بس جب حضور نے اتنا سنا کہ یہودیوں کو کیوں دوں, تو حضور بہت ناراض ہو گئے, تو معاملہ اور بگڑ گیا. حضرت صفیہ کے اوپر جو غصہ کم ہو گیا, یہاں غصہ آ گیا. تو محدثین لکھتے ہیں کہ ذی الحجہ, اس لیے کہ ذی الحجہ میں تو داخل ہو رہے ہیں مکہ مکرمہ, ذی الحجہ, محرم, سفر, 15 ربیع الاول سے حضور حضرت زینب سے ناراض رہے.
حضرت زینب آتی تھی حضرت عائشہ کے پاس، یہ کہتا ہے بہن جی صفیہ کا مسئلہ تو حل کر دیا، تم میرا مسئلہ حل کر دو تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ تمہارا مسئلہ ایڑا ٹیڑھا ہے، تم نے یہودی کو جملہ کہا یہ حضور کو پسند نہیں آیا، چنانچہ پھر حضور خود آ گئے۔ مورخ میں لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے۔ حضرت زینب کہتی تھی میں نہیں سوچتی تھی کہ حضور آئیں گے۔ بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا، آسمانوں سے سفارش آئی، اللہ نے جبریل بھیجا طلاق مت دینا، یہ روزہ بہت رکھتی ہے، قرآن بہت پڑھتی ہے۔ پھر میں نے اس پر سنا ہے کہ آدمی ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے قصہ سنانا تھا اصول کا، پھر وقت وہ سنا دیتا ہوں۔ تو حضرت زینب نے بہت ہوشیاری کے ساتھ سارے ماؤں کو لے کر سب کا مسئلہ حل کر دیا، اور نے کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف ہوتا ہے لیکن نبھانا حکمت یہ بہت ضروری ہے۔ دعوت کا کام کرنا ہو تو حکمت، مدرسہ چلانا ہو تو حکمت، یہ سب کاروبار کرنا ہو تو حکمت، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ پھر جس کے دل میں خیر ہوتی ہے اللہ اسے خیر دیتا ہے۔ یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تمہیں خیر دیں گے، کہاں سے دیں گے یہ مت پوچھو۔ کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی اللہ خیر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ کا آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا، بخاری میں ہے کہ نہیں؟ تو ابو ہریرہ نے حضور سے کہا تو حضور نے فرمایا جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا۔ دل میں خیر یہ بھی خیال رکھنا۔ تو یہ اسلم جو تھا یہ بڑا تاجر تھا، بہت مدینہ منورہ تھا، یہ سفر کرتا تھا، اللہ نے کچھ اس ہاتھ میں ایسی چیز رکھی تھی، میں قرآن کو سنا رہا ہوں، یہ ہمارے بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں یہ کبھی اپنے بارے میں انہیں سمجھے کہ ہم بڑے قاری کیسے بنیں گے، نہ اللہ، قرآن ایسے دولت ہے کہ آدمی اگر اسے پڑھے گا تو قرآن اس کا ہاتھ پکڑ لے گا۔ حضرت علی کہتے تھے میرا جو ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ یہ حضرت علی کے مقولہ میں میرا ارادہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ اسلم جو ہے ایران تک جاتا تھا، وہاں گیا، یہودی تھا، مدینہ میں معروف تھا، مدینہ میں نہیں بلکہ پوری پٹی پر معروف تھا۔ وہ وہاں سے سامان لے کے نکلتا ایران سے، راستے میں بیچتے 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 مدینہ آ کر خالی ہو جاتا اور لاکھوں روپے کما لیتا ایک ایک ٹرپ میں۔ اسلم ایک لڑکا کھڑا تھا وہاں ایرانی، دبلا پتلا، نہ شکل نہ عقل، کھڑا ہوا ہے۔ ارے بیٹا کیوں کھڑا ہے تم یہاں؟ یہ فرمایا کہ ابھی میرا کوئی ہے نہیں، کون میرے ماں باپ ہیں وہ بہت کمزور ہیں، ان کے پاس مجھے کھلانے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں یہاں کھڑا ہوں، کوئی مجھے خرید لے، غلام بنا لے، جب غلام بنائے گا تو کھانا دے گا۔ تو کہا میرے ساتھ مدینہ چلے گا تو؟ ہاں چلوں گا۔ یہ تو بہت لمبا سفر ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ یہ اسلم سے لے کر مدینہ آیا، کیوں لایا کہ وہ غلام بنا کے دوں گا، پیسے ملیں گے، پیسے میں تو خریدا نہیں رہا اس نے، وہ تو رستے میں اٹھا لیا تھا۔ اب مدینہ آ کر اس نے اعلان کیا ایک غلام لایا ہوں، کوئی خریدا، کوئی خریدے، کوئی خریدے، کوئی خریدے۔ مدینہ والے دیکھنے کے لیے آتے تھے اور سب ریجیکٹ کرتے تھے، نہیں خریدنا۔ تو اس نے لگایا سیل سمجھتے ہو نا، ارے بھائی آپ تھوڑے پیسے دینا، لو تو صحیح۔ مدینہ والوں نے کہا کہ نہیں، پھر اس نے لگایا فری، یعنی فری میں لے لو۔ تو مدینہ والوں نے کہا فری میں لینے میں بھی ہمارا نقصان ہے، کیوں؟ ارے بولے کچھ کام کا تو ہے نہیں ہے، کھانا کھلانا پڑے گا، وہ نقصان ہے، کون اس کو لے کے گھر میں رکھے؟ تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس کا نام تھا تثبیتہ۔
تثبیتا، تثبیتا نہیں، سین سے نہیں، سے تثبیتا، کنواری تھی اور مالدار تھی. یہ روزانہ بازار میں جاتی تھی اور بازار میں جا کر لڑکوں کو دیکھتی تھی. تو پوچھتی تھی بیٹا تم کون ہو، کہاں سے آئے؟ بولے وہ میرا شیر کھڑا ہے اصل درخت کے نیچے، کوئی مجھے خریدتا نہیں ہے. تو یہ کھجور لا کے دے دیتی تھی، کبھی دودھ لا کے دے دیتی تھی. تو اس نے کہا کہ تجھے اتنے 1 مہینہ ہو گیا تو تو سوتا کہاں ہے؟ بولے جہاں پر بھی جگہ مل جاتی ہے سو جاتا ہوں. وہ اسلم بھی اپنے گھر میں سلاتا بھی نہیں. بولے ارے اس کے یہ پنوتے کو کہاں سلاؤں، گھر میں سلاتا بھی نہیں ہے، میں باہر کہیں سو جاتا ہوں. اور دن میں آ کر جو ہے کوشش کرتا ہے کہ جو ہے مجھے بیچے، لیکن کوئی میرا ہاتھ نہیں لگاتا. اچھا کہاں ہے تیرا سیٹ، کہاں ہے؟ وہ کھڑا. تو یہ لڑکے نے بلایا اس کو یہاں. میں اس کا کیا ریٹ ہے لڑکے کا؟ اس نے کہا فری. تو تصویرہ نے کہا نہیں فری نہیں، پیسے دوں گی، اور جو بھاؤ سے تم نے خریدا ہے اس سے ڈبل دوں گی. اب یہودی تو مال کے پجاری ہوتے ہیں، تو خریدا تو تھا نہیں. اس نے بھلتے رقم کہہ دی. جھوٹ بولنا تو ان کے یہاں جائز ہے نا. بھلتے رقم تو انہیں ڈبل رقم دے دی اور اسے خرید لیا. خرید کر گھر لیے، کمرہ دے دیا، اور کمرہ دے کر یہ کہہ دیا کہ یہاں کھجوریں ہیں، پیچھے باغ ہے، تجھے کام کرنا ہے کر، کام نہیں کرنا ہے مت کر. وقت پر تجھے جو ہے باندیاں غلام آ کر کھانا دے جائیں گے، آرام سے زندگی گزار، ٹینشن مت لے. یہ بیچارہ لڑکا خوش ہو گیا. اسی دوران حذیفہ جو ہے یہ بڑے تاجر سے مکہ کے، یہ مدینہ آئے. انہوں نے سنا تھا کہ تثبیتہ نامی کوئی لڑکی مدینہ میں ہے، کنواری ہے، مالدار ہے. یہ بھی تاجر تھے. تو انہوں نے آگے تحقیق کی کہ تثبیتہ کا گھر کہاں ہے، تثبیتہ کا گھر کہاں ہے، بھی تثبیتہ کا کیا کام ہے؟ بھی مجھے شادی کرنی ہے، پیغام رکھنا ہے. عربوں کی یہاں لڑکیاں بھگاتے نہیں ہیں. یہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں لڑکیاں بھگاتے ہیں نا، لو میرج کرتے ہیں. یہ عربوں کی یہاں نہیں، ڈائریکٹ کہہ دیں گے بھی آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، وہ ہاں کہے گا یا نہ کہے گا، بھگائیں گے نہیں. پھر بولنا کہ میں جو ہے تجھ سے مجھے شادی کرنی ہے، بولے میرے باپ سے بات کرو، پھر اپنا بایو ڈاٹا بتاؤ. تو بایو ڈاٹا صحیح بتاتے تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے. ایک آدمی پیغام لے کر آیا کہ بھی آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے کسی جگہ. تو گھر والوں نے پوچھا بیٹی بچے خاصے ماشاء اللہ ہوشیار ہو، لیکن دھندا کیا کرتے ہو؟ بول رہا میرا لکڑی کا بزنس ہے. بھائی لکڑی کا بزنس ہے تو لکڑی کا بزنس آپ کیا لکڑی ایکسپورٹ کرتے ہو، امپورٹ کرتے ہو، ملیشیا سے منگواتے ہو، ہندوستان سے منگواتے ہو؟ تمہارا شو روم کہاں ہے؟ یہ تو ارے بھائی کہتا ہوں نا لکڑی کا بزنس ہے میرا. بھائی لکڑی کا بزنس ہے لیکن تمہاری دکان تو دکھاؤ تو یہ تمہاری لڑکی دیں گے. بھائی میں کہتا ہوں لکڑی کا بزنس ہے، لکڑی کا تمہاری دکان تو دکھاؤ. تحقیق پر پتہ چلا مسواک بیچتا تھا وہ. تحقیق اس کو جو ہے وہ پٹھان تھے، جہاں پٹھانوں نے اس کو مارا کہ کم بخت میں کہتا تھا لکڑی کا بزنس تو مسواک بیچ رہا ہے. بہت مارا. جب مارا، جب جانے لگا تو وہ کہنے لگا میں نہ ہی سمجھوں نا، نہ ہی سمجھو نا. تو ان پٹھان نے اور مارا کہ تجھے مارا کیوں؟ ہم نے لڑکی نہیں دینی تھی تو مارا ہے. تو انہوں نے جو اسی لیے کبھی بھی نکاح کا پیغام رکھ دیجیے گا، صاف صاف بات بتاؤ میرا یہ بزنس ہے، میرا یہ ہے، یہ کاروبار ہے، یہ ہے. ہاں نقلی موبائل نہیں. کسی زمانے میں موبائل کرائے کے لیتے تھے تو لوگوں نے مجھے کہا کہ مولانا کسی کے پاس اچھا موبائل دھوکے میں نہیں پڑنے گا، وہ بھاڑے سے لیتے ہیں وہ بٹ مارنے کے لیے. ایک تصویرہ کے پاس آئے حذیفہ، یہ فرمایا میری تجارت ہے مکہ میں اور تمہاری تجارت یہاں ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی اچھی لڑکی مجھے مل جائے جو مالدار ہو، میں بھی مالدار ہوں، فلاں فلاں گواہ ہے مکہ مکرمہ میں، میری تجارت ہے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. لڑکی تیار ہو گئی. لڑکی نے ایک شرط لگائی، میں تم سے نکاح کروں گی، ظاہر بات ہے کہ تم مجھے مکہ لے جاؤ گے. یہ لڑکا میرے ساتھ جائے گا. سمجھ گیا لڑکا ایرانی، میں اس کے بغیر نہیں رہوں گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ جو غریب ہے
تو میں نے اس کی ہیلپ کی اور وہاں اس کو کمرہ الگ دینا پڑے گا. حذیفہ نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ 3 مکہ گئے، حذیفہ، تشریفہ اور یہ لڑکا. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، مکہ میں بات کھیلی، دیکھو نبی آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے، کوئی نبی آیا ہے. چنانچہ تینوں دیکھنے کے لیے گئے. جب تینوں دیکھنے کے لیے گئے تو تینوں کے دونوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ہجرت کی مدینہ منورہ کی تاجر تو تھے، مکان بنا لیا مدینہ منورہ میں. تثبیتہ کا مکان تو تھا ہی، اس کو بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا، تجارت منتقل کر دی، اور جو ہے وہاں کبھی اب مدینہ میں رہیں گے الحمدللہ. تو جو ہے وہاں رہنا شروع کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، حضرت عائشہ سے نکاح بھی ہو گیا، حضرت علی اور فاطمہ کا بھی نکاح ہو گیا، سب کچھ. یعنی اب مدینہ منورہ عروج پر آنے لگا. تو ایک مرتبہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں باری حضرت عائشہ کی. تو حضور نے فرمایا اویس کہاں ہو، آ جاؤ بھائی. حضرت عائشہ نہیں ہے، پتہ نہیں عائشہ کہاں چلی گئی. اویس مائیں سن رہی ہے، پھر حضرت عائشہ کو آواز دے رہے ہیں اور پتہ نہیں حضرت عائشہ کہاں ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ روتی ہوئی آئی. کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا حضرت ایک لڑکا ہے، جوان ہے، وہاں مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہا ہے، ایسا قرآن پڑھ رہا ہے کہ میں قرآن سنتی رہی اور روتی رہی، اور میری خواہش یہ ہے کہ آپ بھی سنیں. یہ حضرت عائشہ نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ آپ بھی سنیں. چنانچہ حضور اپنے نائٹ ڈریس میں، نائٹ ڈریس سمجھتے ہو نا، سونے کا جو لباس ہوتا ہے، اس لباس میں حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے لے گئی وہاں. اچھا اس لڑکے کو پتا نہیں کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہے، کہ پتا نہیں. تو قرآن پڑھ رہا تو حضور بھی روئے. کافی دیر تک حضرت عائشہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جو وہ قرآن سنتے رہے اور روتے رہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا ان کو، یہ لڑکا بہت اچھا ہے، بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے. قریب کیا، قریب کر کے جو ہے ان کی ترقی ہوئی. یہ لڑکا کون بنا؟ سالم مولا حذیفہ، سارے قاریوں کا امام یہ بنا. تھا کون؟ کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، بنے سارے قاریوں کا امام سالم مولا حذیفہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت عمر نے صحابہ سے کہا اگر اس وقت میں سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کو امیر بنا دیتا. اتنا درجہ تھا ان کا. کسی مسجد میں وہ نماز پڑھانے کے لیے حضور نے مقرر کیا تھا. تو بات روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر عمر ان کا قرآن سننے کے لیے وہاں جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا کر کے قرآن سنتے تھے کہ قرآن سناؤ. کیسا آدمی لڑکا تھا، نہ شکل نہ عقل، لیکن دل کی صفائی اور محنت، اور بنا دیا ان کو اللہ نے سالم مولا حذیفہ. اور یہ سارا گیا تثبیتہ کے حساب میں. جب اسلم کو پتا چلا کہ ارے اتنا اونچا بن گیا تو اسلم نے کہا مجھے واپس دو. تثبیتہ نے کہا کہ نہ اب یہ بڑا آدمی بن گیا، ہم قرآن والے ہیں، ہم اللہ نے ہمیں بہت بڑا بنایا ہے، قرآن کی بہت عزت کرو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھنا یہ جنات اور انسان قرآن پڑھتے ہیں، فرشتے قرآن نہیں پڑھتے، ان کو قرآن پڑھنے کی اجازت بھی نہیں. یہ محققین نے لکھا ہے. صرف حضرت جبریل کی اجازت ہے، وہ حضور کے پاس آتے تھے اور قرآن کا دور کرتے تھے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں جب پیدا ہو رہا تھا، یہ ابا خود فرماتے تھے کہ میں جب پیدا ہو رہا تھا تو میری دادی یعنی ان کی والدہ گھر میں وہ چھوٹے چھوٹے مکانات ہوتے تھے، تو قرآن شریف جو ہے وہ جزدان میں لپٹا ہوا رکھا تھا. تو دادی نے اس کو دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے کچھ پتا نہیں ہے لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن تجھ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے اس بیٹے کو یا بیٹی کو تیرے اس قرآن سے جوڑ دینا. وہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن سے جوڑا. اس لیے آج یہ مدرسہ ہے ہمارا، یا قرآن حافظ ہوتے ہیں بچے، بہت بڑی خدمت ہے. شرط ہے اللہ کی،
اب تو اللہ کا شکر ہے حرم شریف میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت حلقے لگا دیے. پہلے عربوں کے یہاں قرآن کا اتنا ماحول نہیں تھا. تراویح بھی پڑھاتے تھے تو تراویح میں غلطیاں بہت کرتے تھے، لیکن اب ان کا معیار اونچا ہونے لگا. اور ہمارے یہاں جو قرآن کا معیار اونچا ہونے لگا. قرآن 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 کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن سے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، یہ جملہ یاد رکھنا، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی. قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملی. اور جس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. اجتماعات ہوتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں. اس وقت میں یہ دو ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، سب ایک ساتھ کام کر رہے تھے. نہ شورا نہ عمارت، کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک ساتھ. تو بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے سیلون کے اندر. تو سیلون میں کے اجتماع میں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلم آتے تھے. تو لوگ کہتے تھے بھی یہ تو مسلمانوں کا اجتماع ہے، تم غیر مسلم تم کیسے آئے؟ بولے وہ بڑے نہیں آئے نا پالن پوری، ان کا قرآن سننے آئے. قرآن سنتے تھے، قرآن سنا. اس لیے بات سے میں اسی پر ختم کرتا ہوں. 9 بجے سارا مضمون ختم کرنا ہے. ایک ہی بات، جو بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو. ہر جگہ پر جا کر میں نے کہا ہمارا دعوت تبلیغ کا کام سدا بہار ہے، لامحدود کام. لیکن پکنک مت بناؤ، کھلواڑا نہیں. ید البی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ گمراہ بھی کرتا ہے، اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. اس کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے. نماز ید البی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. حج ید البی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. مشورہ ید البی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. مدرسہ ید البی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. یاد رکھنا. عمرہ ید البی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. چلہ ید البی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. 3 چلے ید البی کثیرہ ویہدی بھی کثیرہ. یہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کیوں نکل رہے ہو؟ ابا کہتے تھے میرا فجر بعد بیان ہوتا تھا. 35 سال تک ابا نے بیان کیا اور دہلی مرکز میں. 35 سال تقریباً 1 سال کم زیادہ ہوگا. ابا کہتے تھے بیٹا جب بھی میں پہلے سب سے جاتا تھا بیان کرنے کے لیے تو تھیلی تو کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی تھی، لیکن چلتے چلتے میں اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ میں بیان کر رہا ہوں صرف تجھے خوش کرنے کے لیے. میں نے طارق جمیل سے بات کی، حرم شریف میں ہم ساتھ تھے. اتفاق ایسا ہوا، طارق جمیل کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. اتفاق ایسا تھا کہ ہم سب ایک ساتھ ٹھہرے ہوئے تھے. ہماری فیملی ان کی فیملی ایک ہی ہوٹل کے اندر قریب ہمارے کمرے تھے. تو جب نماز کے لیے نکلتے تھے تو طارق جمیل بھی نکلتے تھے، ہم بھی نکلتے تھے، ان کی خواتین بھی نکلتی تھی، ہماری خواتین بھی نکلتی تھی. تو میں نے کہا کہ ید البی کثیرہ ویہدی کثیرہ کا تعلق صرف قرآن سے نہیں ہے. جمیع الاعمال الذی یکون تعلقہ بالقرآن. تصنیف تعلیم ید البی کثیرہ ویہدی کثیرہ. مکتب چلانا ید البی کثیرہ ویہدی کثیرہ. اس لیے اللہ دل کی نیت کو دیکھتا ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارا نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا. اور ابا 2 باتیں کہتے تھے یاد رکھنا، منبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں. یہ میرے والد کی بات نقل کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میری زندگی گزری ہے. رائمنڈ کے اجتماع میں کہتے تھے کہ منبروں پر بیٹھنے والے بہت خطرے میں ہیں اور مجمع کے ساتھ رہنے والے بہت خطرے میں نہیں ہیں. اور ایک بات یاد رکھنا، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے کرتے، دین کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا حرم میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا. پھر ہوائی جہاز کی مثال دیتے تھے. ہوائی جہاز اگر فیکٹری میں بگڑ گیا تو وہ ہوائی جہاز لوگوں کی جان لے گا. تو دین کا کام ہم کریں قلب سلیم کے ساتھ. دل 2 قسم کے ہیں، قلب سلیم، قلب سقیم.
قلب سلیم کا مطلب یہ ہے جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی برائی نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی بدگمانی نہیں. الا من اتى الله بقلب سلیم اذ جاء ربه بقلب سلیم اللهم انی اسألک قلبا سلیما. تو حدیث علماء نے لکھا ہے کہ اس کی دعا بھی قبول ہوگی، اس کی عبادت بھی قبول ہوگی، سب اللہ قبول کرے گا. اور اگر قلب سقیم ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی، کسی کے بارے میں حسد، کسی کے بارے میں دل کے اندر کچرا، تو سارے علماء کا اتفاق ہے، خالی ہندوستان کے علماء نہیں، اتفاق العلماء کہ اس کے کوئی عبادت اور کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. ہاں نیکی ملے گی، نیکی سے انکار نہیں. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، دل میں میل ہے کسی کے بارے میں، فرشتہ کیا لکھے گا؟ نماز اس نے پڑھ لی، فرض ادا ہو گیا. لیکن نماز ہم قبول نہیں کریں گے. قبول کا ہمارے لیے شرط ہے انما يتقبل الله من المتقین، تقوی والوں کا قبول کریں گے. اسی لیے حضور کہتے تھے میرے سامنے کسی کو کوئی برائی مت کرو، کوئی برائی مت کرو، میرا دل صاف رکھو. اس لیے اپنا دل صاف رکھو، دل صاف رکھو گے دعائیں بھی قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ راضی بھی رہے گا. اور آخر میں ایک نصیحت، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں پر بھاری. زبان حضور اس لیے تو ناراض ہو گئے حضرت زینب سے، حضرت تم نے کیسے کہہ دیا یہ؟ 3.5 مہینے تک حضور، بعد میں حضور کا انتقال ہو گیا، 3.5 مہینے تک حضرت زینب کہتی تھی رات کے وقت میں اپنے کمرے میں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود آ گئے. جب حضور خود آ گئے تو میں تو سمجھی کہ فرشتہ آ گیا. اٹھی، میں نے بستر صاف کیا، حضور میرے ساتھ رہے، بات چیت کی. میں نے اللہ سے کہا اللہ تیرا شکر ہے میرا مسئلہ حل ہو گیا. اس لیے آج کی اس مجلس میں بات کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف رکھو گے انشاءاللہ. اور ہمارا دعوت و تبلیغ کا کام ہے. دیکھو میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں داہنے کان سے سنتا ہوں، بائیں کان سے نہیں سنتا، لیکن داہنے کان سے دور کی بھی سن لیتا ہوں. ابا کو بھی یہ بیماری تھی. 2 نوجوان بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اللہ کشمیر میں جماعت بنی نہیں تھے. خیر میں آپ جاتا یہ ભમણી થઈ જાય, પિકનિક બી થઈ જાય અને ખાવા બી ખાઈ લેવું ને બધું થઈ જાય. તો કહેતા અમારે બાઈની શાદી છે એટલે અમારે અરે ભાઈ બાઈની શાદી બાદનું કરજે નહીં યાર, આવો રૂપ નહીં મળે અને पिलाने भी ले लेવું तो होगा, पिलाने भी ले लेવું, पिलाने भी ले लेવું. दोस्त लोग होते हैं ना, पिलाने ले लेવું. फिर मैं उनके करीब गया, करीब जाकर मैंने कहा सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कौन हो आप? मुझे पहचानते नहीं थे. मैंने कहा मेरा सबक सुनते हो आप? हाँ आज का सबक सुन लीजिए, मौलाना यूनुस पालमपुरी. मैंने कहा जी आप मशवरा कर रहे थे ना, इस किस्म का निकलने का आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा, अल्लाह हाथ में दे देगा. तो नमाज क्या पढ़ोगे, दिन का काम क्या करोगे, अल्लाह के लिए करो. आज हमारे हालात जो खराब हैं, एक वजह मेन है, मेन एक वजह नमाजों की बददुआएं हमें बहुत मिल रही हैं. सही हदीस में आता है आदमी अच्छी नमाज पढ़ता है तो नमाज दुआ देती है, अल्लाह इसे तो आबाद रख, इसके चमन को तो आबाद रख. और अगर आदमी सही नमाज नहीं पढ़ता तो यही नमाज बद्दुआ दी थी. आज हमारे हालत के खुल दुनिया के अंदर. इसलिए दीन का काम अल्लाह के लिए करोगे भाई, निकलो जमात में और रोजाना नियत की सफाई करो. दस के लिए निकलो, नियत की सफाई करो, बयान करो, नियत की सफाई करो, मशवरे में बैठो, नियत की सफाई करो और अल्लाह ताला से माफी मांगो, अल्लाह चूक हो गई माफ कर दे. नेकियां कमाना हमारी शरीयत में बहुत आसान है. पढ़ो मेरे साथ, रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब. देखो जिसने भी ये पढ़ा, इस वक्त में दुनिया में जितने मुसलमान मर्द औरतें हैं उन सब के बराबर अल्लाह ने उसके अकाउंट में नेकियां दाखिल कर दी. कितना आसान है.
بیوی کے منہ میں لقمہ دے سکتے کا ثواب. میاں ماں باپ کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھو مقبول حج کا ثواب. میاں بیوی ایک دوسرے سے مصافحہ کریں, 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی, دونوں مصافحہ کریں اللہ کے لیے محبت کے ساتھ, تو دونوں کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے پانی کا نل کھولو تو دھڑ 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 کیسے پانی گرتا ہے, ایسے گناہ جھڑتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور محبت کی نگاہ سے دیکھ کر مسکرائیں, اللہ بھی مسکراتا ہے. گھر جا کر عمل کر لینا, ہنسنا بیوی کی طرف دیکھ کر, لیکن غصے میں نہیں. باپو نے حضور ہے نا اتنا حوص ہو پر تاری ماری لڑائی جیسے تو تھے, یہ نہیں. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے, اس مسکرانے پر اللہ بھی مسکراتا ہے. تو نیکیاں کمانا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے, قبول کرانا مشکل. انما یتقبل اللہ من المتقین. قبول کراؤ گے انشاءاللہ. اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ارے واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب نام لکھنا تو مشکل ہے, لیکن اس لیے کہ مجمع بہت بڑا ہے. 9 بجے چھوڑ دے ہوئے دعا کرا کر تاکہ مجمع اپنی اپنی منزل پر پہنچ جائے, صبح اپنے کاروبار میں لگ جائے. اور ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں, قبول کرو گے بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح, قبول کرو گے؟ اگر میرا یہ ہدیہ تم نے قبول کر لیا نا تو آپ کی نسلیں چمک جائے گی انشاءاللہ. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. کتنی مرتبہ ہے؟ 313. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 313 مرتبہ پڑھو تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے. کتنے بنگلے بھائی؟ اور کوئی انکم ٹیکس والا میسج کرے گا نہیں. دنیا میں 2 بنگلے بھی اگر آپ بنا لو گے تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے, لاکھ روپے پیسہ لائے گا جی. تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار کرو گے انشاءاللہ. 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا. 313 زیادہ 314 پڑھو 15 پڑھو تو لگے. 313 میں اس لیے پڑھواتا ہوں, بدرین کی تعداد ہے. بدرین کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے کرنٹ رکھا ہے. 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. چلتے پھرتے ایک ساتھ نہیں پڑھنا, 5 مرتبہ پڑھ لیا 10 مرتبہ پڑھ لیا. میں حرم شریف میں تھا تو مخنث افراد ہمیں ملے تھے. ہماری زبان میں ہجڑا کہتے ہیں, لیکن ہجڑا کا جملہ ذرا بھاری ہے. مولوی احمد لاڈ کہتے ہیں کہ ہجڑا نہ کہو, ذرا بھاری جملہ. مخنث وہ ملے تو ان سے میں نے کہا کہ آپ میرا بیان میں کیا پسند ہے؟ بولے 313 مرتبہ سورہ اخلاص. تو میں نے سب کو جو ہے ہدیہ دی تصویر جتنے تھے ان کے لیے بھیجی. تو آپ 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ. امریکہ میں شکاگو میں ڈاکٹر نہیں, میں نے جب سے بیان کرنا شروع کیا تو اس کا مجھے فون آیا کہ مولوی صاحب میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا, 5 لاکھ آپ کو ہدیہ دیا, 5 لاکھ میرے لیے رکھا. اب مولوی صاحب بتاؤ مجھے جنت کے بنگلے ملیں گے کہ نہیں؟ میں نے کہا بیٹا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے جنت میں بنگلے دے گا. صحیح حدیث ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پر جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا. حضرت عمر نے کہا میں تو بہت کچھ بنگلے بناؤں گا. آپ نے بتایا جتنے بنانا ہو بناتے تھکے گا, اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. میرا ابا فرماتے تھے بیٹا یونس رات کو نیند نہ آوے نا تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے. سمجھ گیا نا کہ بیٹا یونس گھومنا آوے نا تو 5-6 بنگلہ بنا نہ کھوانا. تو اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب ایک بات پوچھنی ہے, ڈاکٹر نہیں ہے لیکن شرم آتی ہے. میں نے کہا بیٹا شرماؤ مت, کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ مولانا 5 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا تو میرے تو بہت بنگلے ہو گئے, تو وہاں کچھ بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کرایہ. میں نے کہا بیٹا بھاڑا تو نہیں آئے گا. بولے کیا کریں گے اتنے بنگلے؟ میں نے کہا کہ جب جنت میں جائیں گے تو مشورہ کر لیں گے انشاءاللہ. تو بناتا جا, تو تم بھی بناؤ گے انشاءاللہ. اس سے آگے ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں. 313 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالو. 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالو. پھر اس کے بعد دیکھو آپ کے گھر کے حالات کیسے بدلتے.
پڑھو کرو گے؟ اب اللہ کے راستے میں نکلو گے انشاءاللہ؟ دعا کر لو. چلو اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. سارا بچنا نیت کرے کہ ہمیں دعوت کے کام کو اپنا کام بنانا ہے، لیکن اللہ کے لیے، پکنک کے لیے نہیں. حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، میں بیان کرتا ہوں، حج کے لیے آؤ، عمرے کے لیے آؤ، پکنک کے لیے مت آؤ. جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں، اللہ کہتا ہوں اللہ کے راستے میں نکلو، پکنک کے لیے نہیں، دنیا دیکھنے کے لیے نہیں، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے 1.5 سال کی جماعت 6 مہینے، تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی سے کہا کہ یونس کی جماعت 1.5 سال جا رہی ہے یورپ کے ملکوں میں، تو ان کے ساتھ کوئی روانگی کی بات کر لے. حضرت نے کہا ضرور ہونی چاہیے. مدینہ منورہ میں 1977 میں. کون کرے؟ یہ تو مولانا شیخ صاحب کریں گے. تو مولانا شیخ صاحب کا طے ہو گیا. حضرت نے کہا مولانا سعید خان صاحب مولوی یونس کی جماعت کے ساتھ روانگی کی بات کریں گے، لیکن ہم سب بیٹھیں گے. یعنی حضرت جی بھی بیٹھیں گے، ہمارے ابا بھی بیٹھیں گے، حاجی عبدالحاب بھی بیٹھیں گے، جتنے ہمارے ساتھی ہیں سب بیٹھیں گے. کتنے بجے؟ یہ کہا 10:30 بجے. اب ہماری جماعت 5 آدمی کی جماعت 6 بجے ہم بیٹھ گئے. حضرت جی یہاں بیٹھے، میرے والد ان کے قریب بیٹھے، حاجی عبدالحاب یہاں بیٹھے، ویسے مولانا سید صاحب جو ہے کرسی پر بیٹھے. اب مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1.5 منٹ کی روانگی کی بات کی. کتنے منٹ کی بھائی؟ ارے بتاؤ تو 2 منٹ بھی نہیں، 1.5 منٹ. ماشاء اللہ مولوی یونس صاحب کی جماعت یورپ کے ملکوں میں جا رہی ہے 1.5 سال کے لیے. خوب کھائیو، خوب پیو اور خوب سوئیو، یہ بات کہی، مگر ایک کام مت کرنا. یہ ہو گیا. پھر دوسری مرتبہ کہا مولوی یونس خوب کھائیو، خوب پیو، خوب سوئیو، مگر ایک کام مت کرنا. تو حضرت جی بول پڑے، کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ حضرت کی آواز بھاری تھی. کون سا کام نہیں کرنا ہے؟ پھر مولانا سید صاحب بولے، خوب کھائیو، خوب سوئیو، خوب پیو، ایک کام مت کرنا، یعنی لڑنا مت. اگر تم نے آپس میں لڑائی کی، تمہارا آپس میں توڑ ہوا، تو یورپ میں تم توڑ کو پھیلاؤ گے، اور آپس میں محبت ہوئی تو یورپ میں محبت پھیلاؤ گے. کتنی بڑی بات کہی تھی مولانا سید صاحب نے. لڑنا مت، لڑو گے تو جہاں جاؤ گے وہاں لڑائی ہوگی. محبت سے رہو گے تو جہاں جاؤ گے وہاں محبتیں ہوں گی. حضرت جی نے فرمایا بہت صحیح بات کہی ہے، بہت صحیح بات کہی ہے. لڑائی کرنے سے، اختلاف سے اختلاف پھیلا کرتا ہے، محبت اور اجتماعیت سے محبتیں پھیلا کرتی ہیں. یہ حضرت جی نے کہا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کاپی میں لکھتے تھے، ابا اپنے کاپی میں لکھ دیا. تو آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ لڑائیاں مت کرنا، محبتوں کے ساتھ رہو گے انشاءاللہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسرین، اللہم لا تردنا حاضرین، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا، بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اللہم انا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا.
ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے رتن پور والوں کو قبول فرما، اے اللہ پورب جوار سے آنے والوں کو قبول فرما، ان کے لڑکے لڑکیوں کو قبول فرما، ان کے بچے بچیوں کو قبول فرما، ان کے پوتے پوتیوں کو قبول فرما، ان کے نواسے نواسیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بارش کی ضرورت ہے، برکت والی بارش سے ہمیں عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصیبت الاخیار میں شامل فرما دے، ہمارے اس مدرسے کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، ان کی ضرورتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، سر بیٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے دربار میں وہ آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیرے بلندی کے خلاف ہے۔ ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم مجرم اور سیاہکار ہیں، تیرے بندے اور بندیاں ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہے۔ اے اللہ تیرے نبی کی لاج رکھ لے اور امت کے اجتماعی انفرادی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دل کو تو قلب سلیم عطا فرما، ہمارے دل کو پاک صاف کر دے۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا تو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں تیرے فرشتے موجود ہیں اور آسمان تک فرشتے ہی فرشتے ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے بنوا دو۔ اے اللہ جس امت سے کب تک روٹھا رہے گا، اے اللہ امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے، حلال مال و منال کے دروازے کو شادہ فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے۔ ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو پانی سے بھر دے، ہمارے تالابوں کو پانی سے بھر دے، ہماری نہروں کو پانی سے بھر دے۔ میری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے اور جب بھی آمین کہی جائے ان کی اور ہماری جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما۔ اے مولا کریم جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ جتنا مجمع آیا ہے تم سب کو قبول فرما لے، ان کے لڑکے لڑکیوں کو قبول فرما لے، ان کی اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو قبول فرما لے۔ اس علاقے کے ہمارے سفر کو تو قبول فرما، اس علاقے کے سفر کو قبول فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ قبروں میں انتظار میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو
تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے۔ اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا آسان فرما دے۔ اے اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ چاہیے ہو ان شرور سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی ہیں، اس مجلس میں جنات بھی ہیں، اس مجلس میں انسان بھی ہیں، ان کی آمین کو تو ہمارے لیے قبول فرما لے۔ اور اے اللہ بہترین بارش کو ہمیں عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما، برکت والی بارش عطا فرما، رحمت والی بارش عطا فرما۔ تو ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو معاف فرما دے۔ تیرے سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما، عباد صالحین میں شامل فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو اتنا بڑا مجمع ہے، میں مصافحہ نہیں کر سکتا ہوں، بڑھاپا ہے۔ آپ حضرات کو سلام کروں، آپ حضرات سلام کا جواب دے دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔